السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ پاکستان میں ویسے تو ہر مذہبی جماعت کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن جماعت احمدیہ کی اسٹیٹ اونڈ مخالفت کس طرح ہوئی؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مجیب الرحمان صاحب، آپ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہوں گا فرحات صاحب کا۔ جی مجیب صاحب، وہ فرحات صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ باقی ویسے تو ہے، لیکن یہ کہ اسٹیٹ اونڈ کیسے ہے جماعت احمدیہ کی، اس کا اگر مختصر جواب آپ دے سکیں مجیب صاحب۔ جی مختصراً یہ بات ہے، میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ایک راستہ کھول دیا گیا کہ آپ اس ملک میں کسی کو اپنی مرضی سے اس کے اوپر ایک مذہب تھوپ کر اس کے خلاف جو کاروائیاں کرنا چاہیں کریں۔ سیکنڈ امینڈمنٹ نے یہ راستہ کھولا جس میں ہمیں غیر مسلم قرار دیا۔ پھر ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس بنا کے عبادات کے اوپر اور ہمارے شاعر کے اوپر پابندی لگائی۔ تو یہ قانون کے ذریعے پابندی لگائی اور قانون نے لوگوں کے ہاتھ میں، ان تشدد پسندوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دے دیا۔ ایسی مثال ہے اس کی جیسے ایک جنونی کے ہاتھ میں ایک بھرا ہوا پستول دے دیں اور آپ یہ کہیں کہ اس کی مرضی نہیں چلاتا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، چلا لے تو خطرہ ہے۔ تو یہ تو آپ نے ایک قانون نے ایک اپریٹس لیگل سینکشن مہیا کر دی ہے، قانون کی بیک گراؤنڈ شامل ہے، اس لیے چونکہ قانون اس کے پیچھے آ گیا ہے اس لیے اس کو شاید مل رہی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے ایسی صورتحال میں کہ عدالتیں ایسے قانون کو کالعدم قرار دے دیں۔ ہم نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں بھی ارغمال بن چکی ہیں اور وہ فیصلے کرنے میں بہت سارے بیرونی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو آخری فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوا تھا اس کے بارے میں آج ہم نے ایک انگریزی جو ہے ویکلی، اس میں میں نے ایک مضمون پڑھا ہے کسی خاتون وکیل کا، اس نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ فیصلہ ختم نہیں کیا جائے گا جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا ہے اور جب تک آئینی ترمیم ختم نہیں کی جائے گی یہ باتیں نہیں رکیں گی۔ تو یہ گویا ہم کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک اور بیک گراؤنڈ انہوں نے مہیا کر رکھی ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہو گئی ہے۔ اور اب جو ہے عدالتیں آزادی سے فیصلہ کریں، اور ابھی ہمارے مہدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے بڑی لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ میں نے 93 میں کہا تھا کہ ظہیر الدین کا فیصلہ جو ہے یہ غلط ہوا ہے، اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ آج ایک خاتون نے کہا ہے کہ اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ تو میں تو پاکستان کی انٹیلیجنسیا سے اور دنیا بھر کی انٹیلیجنسیا سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو عدالتوں نے دباؤ کے تحت فیصلے کیے ہوئے ہیں اور جو یقیناً انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہیں ان پر نظر ثانی ہونی چاہیے، قوانین پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ آج ایک آواز اٹھی ہے، خدا کرے گا اور بھی آوازیں اٹھیں گی۔ ہمارے مستقبل کے نوجوانوں کی ذہن جو ہیں وہ جھنجھوڑیں گے ملک کو انشاءاللہ تعالی، اور یہ قوانین بہرحال ختم ہونے چاہیے، ختم کرنے پڑیں گے۔ جی ٹھیک۔ مجیب الرحمان صاحب، ایک میں آپ سے سوال آخر میں کرنا چاہتا ہوں، وقت تو اگرچہ بہت کم رہ گیا اب، لیکن یہ کہ یہ جو ہے جو چیف جسٹس صاحب پاکستان کے از خود نوٹس لیا کرتے ہیں، تو کیا یہ نوٹسز صرف وہ لیتے ہیں اگر لاہور کی نہر کے درخت کٹنے لگیں یا خواجہ سراؤں کو ملازمت نہ مل رہی ہو، یا انہیں اس طرح کا جو انسانوں کا قتل عام ہے یہ بھی نظر آتا ہے؟ ہاں جی، وہ بات تو یہ ہے کہ اب جو میں اب کیا کہوں عدالتوں کے بارے میں، یہ جو سو موٹو ایکشن ہے یہ کم از کم یہ جو اس قسم کا ہولناک واقعہ ہو جائے کہ اتنا بڑا قتل و غارت ہو جائے اور حکومت کی نااہلی اس میں نظر آتی ہو، تو یہ چیف جسٹس صاحب کو اور دوسروں کو نظر آنی چاہیے سو موٹو ایکشن کے لیے۔ لیکن سو موٹو ایکشن جو ہے اس قسم کی کارروائیوں پر ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے تھا، خدا کرے کہ ہو، لیکن وہ جو قانون کی تبدیلی ہے اس کے لیے بھی عدالتوں میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے از خود کہا کہ جی ہم ظفر علی کا کیس جو ہے اس کو ریویو کرتے ہیں، اور انہوں نے 18th امینڈمنٹ کے بارے میں جو وہ سارا قانون ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ NRO کے قانون کے اوپر ظفر علی کا کیس کو ریویو کیا۔ اسی طرح ظہیر الدین کیس کو ریویو کرنا چاہیے عدالت کو از خود، اور اس کے لیے آواز اٹھنی چاہیے۔ جی ٹھیک، جی بالکل ٹھیک۔ مجیب الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔